السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین اکرام، مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رونا سنت ہے، ہر چیز کو بدعت نہیں کہہ دینا چاہیے۔ اور وہ اس جملے کی، اس نیریٹیو کی دلیل پیش کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ کے نواسے کو فلاں جگہ پر شہید کر دیا جائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر سن کر رو رہے تھے۔ بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت، ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ پانی دے، میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں، ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید۔ مولانا صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نیریٹیو اور جو مقدمہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین کی شہادت پر رونا سنت ہے، یہ اہل سنت کا مقدمہ نہیں، اور یہ رافضیت کا مقدمہ ہے۔ اور رافضیت کے بہت سارے ایسے نیریٹیوز اور ان کے مقدمات آپ اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے رہتے ہیں، آپ رافضیت پسند ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شہادت کی خبر دے کر یا سن کر یا بیان کر کے روئے ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بار رونے سے قیامت تک اس بندے کی شہادت پر رویا جائے؟ اگر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر صحیح البخاری میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر روئے، اور آپ کے صاحبزادے نے آپ کے ہاتھوں میں وفات پائی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے تو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں بھی رو رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل پریشان ہے، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، بلکہ میں اپنے اس صاحبزادے کی وفات پر صبر کروں گا۔ مولانا صاحب، اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر آپ کا قانون امپلیمنٹ کیا جائے اور آپ کا اصول امپلیمنٹ کیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات پر رونا وہ بھی سنت ہو جائے گا۔ تو پھر جب بھی سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن آتا ہے تو پھر اس مہینے میں آپ کو باقاعدہ طور پر رونے کا اہتمام کرنا چاہیے، باقاعدہ طور پر اس مہینے میں رونے دھونے کا ایک ماحول بنانا چاہیے۔ کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آپ کیوں نہیں عمل کرتے؟ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ فرمایا تھا اثبت یا احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد جب ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پڑھتے ہیں جو کہ صحیح البخاری میں 3700 نمبر حدیث مبارکہ میں مذکور ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ جو عوام الناس میں بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے، یہاں سیدنا عمر کی شہادت کا سانحہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے، تو پھر کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو لے کر باقاعدہ طور پر جس دن سیدنا عمر شہید ہوئے، جس مہینے میں شہید ہوئے، ماتم کا، نوحے کا، رونے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے نا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی خبر دی تھی اور ان کی شہادت ہوئی اور ان کو بڑے ہی ظالمانہ اور صفاقانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ دیکھ لے، کیسے ان کو ظالمانہ اور صفاقانہ طریقے سے شہید کیا گیا، کیسے ان کو باغیوں نے شہید کیا، خارجیوں نے شہید کیا۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی چونکہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، ان کی شہادت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرما دی تھی، لہٰذا جس دن ان کو شہید کیا گیا، جس مہینے میں شہید کیا گیا، اس مہینے میں باقاعدہ طور پر سوگ منایا جائے؟ مولانا صاحب، پھر آپ کے اصول کے مطابق تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو مقدمہ آپ بیان کر رہے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کے بعد صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین، محدثین اعظام میں سے کسی ایک فرد نے بھی باقاعدہ طور پر محرم الحرام کے مہینے میں، خصوصاً محرم کے پہلے 10 دنوں میں
मातम का या रोने धोने का, नोहे का कोई एहतमाम किया हो कि चूँकि जी सैयदना हुसैन को शहीद किया गया, नवासे रसूल को शहीद किया गया और नवासे रसूल की शहादत पर रोना ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हम उस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। मौलाना साहब आपको क्या हो गया? नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी में आपकी साहबजादियाँ वफ़ात पाईं, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पर उनकी वफ़ात के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने कोई रोने धोने का या उनकी वफ़ात के महीने में कोई मातम का नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक या नोहे का या उनकी वफ़ात पर रोने को नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत करार दिया? कहीं पर कोई ऐसी दलील मिलती है? नहीं मिलती। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात आपकी ज़िंदगी में कई एक अज़वाज मुतहरात आपकी ज़िंदगी में वफ़ात पा गई। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी वफ़ात के दिन पर या उनकी वफ़ात के महीने में को सोग वाला माहौल बनाया हो, को मातम वाला नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक माहौल अपनाया हो, को नोहे वाला माहौल अपनाया हो? ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना साहब जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान और आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर रोना और उनकी वफ़ात को बाकायदा तौर पर सोग के तौर पर मनाना, इन तमाम तर अहादीस से सुन्नत साबित नहीं हो जाता। इसी तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर रोना या उनके शहादत के दिनों को बाकायदा तौर पर सोग के दिन बनाकर मनाना, ये हरगिज़ भी साबित नहीं हो जाता। देखें, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिल ज़ख्मी होता है, हमारा दिल रोता है, आँखों से आंसू आ जाते हैं। बाकी सहाबा कराम की शहादतों के वाक़यात पढ़ते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं हो जाता कि उनकी शहादत के दिन को लेकर या उनकी शहादत के महीने को लेकर बाकायदा तौर पर सोग मनाया जाए। हमें इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं है कि राफ़सी क्या करते हैं, वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर मातम करते हैं, अपने आप को पीटते हैं, छुरियाँ मारते हैं। हम तो कहते हैं करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकत अता फरमाए, जितना आपने अपने आप को मारना है मारें। ये बुग़्ज़ सहाबा का यही नतीजा और यही अंजाम होता है। लेकिन मौलाना साहब चूँकि आप अहले सुन्नत का लेबल लगाते हैं, आप अपने आप को अहले सुन्नत का तर्जुमान कहते हैं, आप अहले सुन्नत को गुमराह ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमें ज़िंदा रखे, अहले बैत इज़ाम, अज़वाज मुतहरात, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे। जब मौत आए सहाबा कराम की मोहब्बत पर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।